ہم کو بھی تو محبت کرنا ہی ہے. کون کون تیار ہے حضرت حسین سے؟ ارے ہاتھ اوپر کرو نا، محرم 10ویں محرم میں ہاتھ اوپر کر کے بولو، ساتھ میں بولو نا، ہم حضرت حسین سے محبت کرتے تھے. بولو کرتے اور جب تک جان میں جان رہے گی ہم حسین سے محبت کرتے. ایک آواز سے کہو، حسین کا دامن. آپ کو معلوم ہے حضرت عمر، میں ذرا تھوڑا وقت لے رہا ہوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بڑے امیر المومنین، بولو حضرت عمر امیر المومنین، حضرت عمر بیٹھے ہیں اور ایک بہت ایمرجنسی میٹنگ ہے، اور جس میں بہت سے ملک کے ایمبیسڈر لوگ آئے، بہت سے ملک کے بڑے لوگ آئے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر تو 22 لاکھ مربع میل پہ اکیلے حکومت کرتے تھے. اب حضرت عمر کا رعب اور دبدبہ، آپ بیٹھے سامنے سارے بڑے ملکوں کے لوگ آئے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو بلائے، حضرت عبداللہ کو، کہا دروازے پر کھڑے رہنا، کسی کو انٹری، میٹنگ ہو رہی ہے، بہت بڑی کانفرنس ہے اور بڑے چانسلر لوگ آئے ہیں، اس لیے کوئی اندر نہ آئے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر باہر کھڑے ہو گئے، کوئی بھی آئے نہیں، امیر المومنین سے بھی ملاقات نہیں ہوگی، کیونکہ امیر المومنین بہت بڑی میٹنگ میں ہے، اور یہ میٹنگ صرف دنیا کی نہیں ہے، امیر المومنین ان کو کلمے کی دعوت بھی دے رہے ہیں. بولو سبحان اللہ. تو کسی کو اتنے میں حضرت حسین آئے. کون آئے؟ حضرت حسین نے، اور کہا کہ مجھے اندر جانا ہے. امیر المومنین حضرت عمر کا کام ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر تھوڑے گھبرائے، کہا میٹنگ ہو رہی ہے، منع کیا ہے آنے کو، لیکن پھر بھی آپ کو جانا ہے تو جاؤ، میں آپ کو نہیں روک سکتا، لیکن میٹنگ ہو رہی ہے، آپ کو جانا ہے تو جاؤ. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کوئی بات نہیں، ابھی ظہر کی نماز کا وقت ہوگا تو آپ کے ابا آئیں گے، یعنی امیر المومنین آئیں گے، کوئی اتنا امپورٹنٹ کام نہیں ہے، ظہر کی نماز میں کام کر لیں گے. بھائی چلو ابھی صبح، ہم جیسے کہے صبح 10-11 بجے کام نہیں ہوتا تو ظہر کی نماز میں کام کر لیں گے. یہ کہہ کر حضرت حسین بولو چلے گئے، اندر آئے. یہاں میٹنگ ختم ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو بلایا، کوئی آئے تھے؟ کہا فلاں آئے تھے، ان کو بھیج دیا. پھر کہا حسین بھی آئے تھے. کہا حضرت حسین آئے تھے؟ پورے پسینے میں حضرت عمر، حضرت حسین آئے تھے، کیا کیا؟ کہا گئے. کہا بھیج دیا؟ کہا نہیں، میں نے ان کو کہا تھا کہ اگر آپ کو جانا ہے تو جاؤ، لیکن انہوں نے کہا کوئی ضروری کام نہیں ہے، اور وہ چلے گئے. اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ظہر میں آ کے آپ کی ملاقات کریں گے. کہا حسین میری ملاقات کریں گے؟ حضرت عمر امیر المومنین کہتے ہیں حسین نبی کے نواز سے میری ملاقات کریں گے. کہا بیٹے آئندہ سے یہ بات مت کہنا، چلو میرے ساتھ میں. کہاں جا رہے ہیں معلوم؟ حضرت حسین کے گھر پر جا رہے، چلے جا رہے. جیسے حضرت حسین کے گھر پہ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت حسین باہر آئے. اے میرے پیارو، امیر المومنین حضرت عمر نے اپنا امامہ لیا اور ان کے پاؤں پہ رکھ دیا، اپنا امامہ اتار دیا اور ان کے پاؤں پر، حضرت حسین کے پاؤں. حضرت حسین کہتے ہیں امیر المومنین آپ عمر ہے، یہ ساری مارکیٹ دیکھ رہی ہے، میرا گھر بازار کے درمیان میں ہے، سارا مجمع دیکھ رہا ہے. حضرت عمر نے کہا جس کو دیکھنا ہو دیکھے، لیکن حق ہے کہ عمر کے سر پر جو امامہ ہے نا، اس کی وہ شان نہیں ہے جو حضرت حسین کے قدم مبارک کی شان میں ہے. اور پھر جو کام تھا وہ کام خیر ہو گیا. جب باہر نکلے نا تو ان کے بیٹے تو ساتھ نہیں تھے. کون؟ حضرت عبداللہ. عبداللہ کہنے لگے آپ حضرت حسین کیا اتنا احترام کرتے ہو، اتنا رسپیکٹ کرتے ہو کہ آپ جھک گئے؟ آپ نے اپنا امامہ ان کے پاؤں پر رکھ دیا اور جو انہوں نے مانگا وہ آپ نے دے دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو تھے. کہا بیٹا اب یہ سب غلطی مت کرنا. کہا تیرے نانا محمد نہیں ہے، ان کے نانا محمد ہے. بولتے جاؤ صلی اللہ ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جملے فرمائے، اتنے پیارے جملے فرمائے کہ تم حضرت حسین کے بارے میں سوال کرتے ہو، ارے حسین کے نانا محمد الرسول اللہ ہے، تیرے نانا محمد الرسول اللہ نہیں. ان کی نانی حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے، تیری نانی خدیجۃ الکبریٰ نہیں. ان کی ماں فاطمہ ہے، تیری ماں فاطمہ نہیں. ان کی خالہ رقیہ، کلثوم اور زینب ہے، تیری خالہ بنات نبی نہیں ہے. پھر حضرت عمر نے کہا اے بیٹے یاد رکھنا، وہ شہزادہ ہے اور ہم غلام زادے ہیں. وہ شہزادہ ہے اور ہم. تو حضرت عمر کے قدم بھی حضرت حسین کے سامنے لڑکھڑا جاتے تھے اور کہتے تھے کہ حسین کا مقام بہت اونچا ہے. اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، کربلا کے میدان میں حضرت حسین گئے؟ آواز نہیں آ رہی آپ کی، پورا مجمع بولے گا گئے؟ شہید ہوئے؟ آج بھی زندہ ہے. ارے بولو، ہمارا یقین ہے. بولو حضرت حسین آج بھی صرف زندہ نہیں ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر میں جنت کا دسترخوان بچھایا جاتا ہے. حضرت حسین بعد میں شہید ہوئے، لیکن قرآن نے تو پہلے کہہ دیا
پڑھو میرے ساتھ میں پڑھو، جتنے حافظ ہوں گے سب پڑھیں گے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جو میرے راستے میں شہید ہو اسے مردہ مت کہنا، وہ زندہ ہے، اور صبح شام ان کی قبر میں جنت کا دسترخوان بچھایا جاتا ہے۔ پورا مجمع بولے گا حسین سے محبت کرتے تھے، کرتے ہیں اور کرتے رہ جاتے تھے، اور کہتے تھے کہ حسین کا مقام بہت اونچا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، کربلا کے میدان میں حضرت حسین گئے؟ آواز نہیں آ رہی آپ کی، پورا مجمع بولے گا گئے، شہید ہوئے، آج بھی زندہ ہے۔ ارے بولو، ہمارا یقین ہے، بولو حضرت حسین آج بھی صرف زندہ نہیں ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر میں جنت کا دسترخوان بچھایا جاتا ہے۔ حضرت حسین بعد میں شہید ہوئے، لیکن قرآن نے تو پہلے کہہ دیا۔ پڑھو میرے ساتھ میں پڑھو، جتنے حافظ ہوں گے سب پڑھیں گے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جو میرے راستے میں شہید ہو اسے مردہ مت کہنا، وہ زندہ ہے، اور صبح شام ان کی قبر میں جنت کا دسترخوان بچھایا جاتا ہے۔ پورا مجمع بولے گا حسین سے محبت کرتے تھے، کرتے ہیں اور کرتے۔ یہاں کتنے تھے سامنے؟ اور مقابلہ کیسا ہوتا تھا معلوم ہے آپ کو؟ احمد آباد والوں آپ کو سمجھاؤ، وہاں سے آواز آتی تھی آپ کا ایک بھیجو، یہاں سے ایک جائے، 1,20,000 ٹوٹ پڑے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ لیکن میرے دوستو، آج میری بھی اولاد ہے، آپ کی بھی اولاد ہے، اللہ نہ کرے کبھی خبر ملتی ہے کہ بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا، یا کبھی خبر ملتی ہے کہ بیٹے کو کوئی لے گیا، ہم کو برداشت ہوتا؟ حالانکہ بیٹا شرابی بھی ہو سکتا ہے، جواری بھی ہو سکتا ہے، کبابی بھی ہو سکتا ہے، بلکہ بیٹا ہو سکتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ الگ ہو گیا ہے، اب ماں باپ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، پھر بھی اس باپ کو رات کو 12 بجے پتہ چلے کہ میرے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا، بتاؤ وہ باپ روئے گا کہ نہیں روئے گا؟ یہاں حضرت حسین تھے جن کو اپنے بچے سے بہت محبت تھی، لیکن وہ وقت آتا ہے، جمعہ سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، جمعہ کے بعد کی بات پھر کر رہا ہوں، جمعہ سے پہلے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا، اور میرے بڑے بیٹے علی اکبر اب جاؤ میدان میں جاؤ۔ میرے پیاروں، جس ابا کو معلوم ہو کہ میرا بیٹا جائے گا اور واپس نہیں آئے گا، معلوم ہے کیونکہ جو گئے وہ واپس نہیں آئے، اور علی اکبر بھی واپس نہیں آئیں گے، لیکن آپ کو معلوم ہے جب حضرت علی اکبر یعنی حضرت حسین کے بیٹے، کتنا ہم روئے ہم کو سمجھ میں نہیں آتا، لیکن وہ جب اپنے گھوڑے پر بیٹھے تو حضرت حسین نے فرمایا آجا بیٹا، میں تیری پیشانی چوم لوں، اور بیٹا ہمت سے جانا، اب نانا جان کے حوض کوثر پر تیری اور میری ملاقات ہو جائے گی۔ میرے دوستو، وہ بڑے بیٹے گئے اور شہید ہو گئے، بولو شہید ہو گئے، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اور جب وہ بڑے بیٹے کے جنازے کو لایا گیا، ان کے بدن مبارک کے ٹکڑے لائے گئے، ابھی تو حضرت حسین اپنے آپ کو کنٹرول کرتے کہ پیچھے سے کہیں رونے کی آواز آئی، ارے کون رو رہا؟ خیمے میں گئے۔ بعض تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت حسین کے چھوٹے بیٹے علی اصغر، یا تو ان کی دودھ پینے والی عمر تھی یا 2 سال کی عمر تھی، مگر پانی نہیں ملا تھا، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے میں گئے، اپنے بیٹے کو ایسے گود میں اٹھایا، اور گود میں اٹھا کے آگے دوڑتے گئے، دشمنوں کے قریب پہنچ گئے، اور جا کر کہا سنو تم کو مجھ سے دشمنی ہے نا، آپ لوگ مجھے پانی نہیں دو گے نا، آپ لوگوں کا معاملہ میرے ساتھ میں نا، یہ 2 سال کا بچہ یا دودھ پیتا بچہ، اس کا آپ سے کیا مطلب ہے؟ ابھی تو آپ کہہ رہے تھے سامنے سے ایک تیر آتا ہے، آ کر بچے کے دماغ پر لگتا ہے، وہ بچہ بھی اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے۔ میرے پیاروں، آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچو، وہ 2 جنازے رکھے ہوئے 2 بچوں کے، اور حضرت حسین وہ دونوں جنازوں کے پاس بیٹھ کر کہتے ہیں اے میرے بچوں، یہ مت کہنا کہ تمہارا ابا تم سے محبت نہیں کرتے تھے، میں تم سے بہت پیار کرتا تھا، تمہارا ہنسنا، تمہارا رونا، تمہارا بولنا سب مجھے یاد ہے، لیکن حضرت حسین کی زبان مبارک سے نکلا بچے میں کروں تو کیا کروں، سب گوارا ہوتا ہے، مگر میرے نانا جان کی شریعت کو توڑا جاتا، یہ مجھے گوارا۔ اب وقت ہوا جمعہ، کون سا وقت آیا؟ لیکن جمعہ تو ہونے والی نہیں، جمعہ ہونے کے لیے شہر ہونا ضروری ہے، اور کربلا تو اس وقت شہر بھی نہیں تھا، گاؤں بھی نہیں تھا، ایک میدان تھا، تو کون سی نماز ہوگی؟ آپ نے اعلان فرمایا
ظہر کی نماز کی تیاری کرو، اور مسافر تھے تو کتنی رکعت پڑھنا ہے؟ 2 رکعت پڑھنا ہے۔ آپ نے اعلان کیا، مجمع تیار ہو گیا، آپ نے ایسے وقت میں ظہر کی نماز پڑھائی، اور ظہر کی نماز پڑھانے کے بعد اتنا روئے، کس کے سامنے؟ کیونکہ اللہ کہتا ہے کوئی بھی پریشان حال ہوگا تو کس کے سامنے روئے گا؟ اللہ کے سامنے۔ بھائی ہے نا، ہم بھی تو پریشان ہو تو کس کے سامنے روئے؟ اب حضرت حسین کا رونا بھی تو بڑا عجیب رونا ہوگا، جس کو قرآن کریم نے جو منظر کھینچا ویسے منظر پر فٹ ہو گئے۔ امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطار اللہ کے سامنے روئے۔ جب دعا مکمل ہوئی تو حضرت حسین نے کیا فرمایا؟ سننا برابر، کہا وہ خیمے میں جاؤ، وہاں ایک کپڑا ہے، بہت لمبا چادر ہے، لمبی چادر ہے، وہ لے کر آؤ۔ جب وہ چادر آئی تو حضرت حسین نے وہ چادر کو ایسے اپنے ہاتھ میں رکھا، کتنی مرتبہ چوما، اور اس کے بعد اپنے بدن مبارک سے لگایا اور کہا تم کو معلوم ہے یہ میری ماں فاطمہ نے کسی زمانے میں بنایا تھا، یہ چادر میری نہیں ہے۔ بولو کس کی ہے؟ میری ماں۔ کون ماں؟ فاطمہ۔ پھر اس کے بعد میں آپ نے کہا وہ جو خیمہ ہے نا وہاں سے تلوار لے لو، تو کسی نے کہا نہیں نہیں آپ اچھی تلوار لے کر جائے، ابھی آپ میدان میں جا رہے ہیں، اچھی تلوار لے کر جائے، وہ تلوار کی انی ٹوٹی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا وہی تلوار لاؤ، مجھے اس وقت تلوار سے مطلب نہیں ہے، وہ تلوار میرے ابا شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ہے۔ پھر آپ اندر گئے، سب نے کہا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا خاموش رہو۔ آپ اندر گئے، ایک کالا امامہ، یہ تو ہمارا بہت چھوٹا امامہ، ایک بڑا کالا امامہ لے کر آئے، اور آ کر معلوم نہیں کتنی مرتبہ اس کو چوما، اپنے گالوں سے لگایا اور کہا تمہیں نہیں معلوم یہ میرے نانا جان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ۔ ارے میرے پیارو، کپڑے پر جو بدن پر کپڑا مبارک ہے وہ ماں حضرت فاطمہ الزہرا کا ہے، ہاتھ میں تلوار ہے وہ شیر خدا حضرت علی کی ہے، امامہ نانا جان محمد الرسول اللہ۔ حضرت مولانا ابوالکلام آزاد اپنی کتاب میں لکھتے ہیں حضرت حسین میدان میں گئے اکیلے، 3.5 گھنٹے تک مقابلہ کیا ہے، 1 لاکھ اور یہ 3.5 گھنٹے تک مقابلہ کیا، سر سے لے کر یہ ہونٹ تک، ہونٹ سے لے کے سینے تک، سینے سے لے کر ناف تک۔ کہا جاتا ہے کہ 72-73 تلوار اور خنجر کے زخم لگے ہوئے، اور پھر کیا ہوا؟ اب سننا وقت، آپ نے تلوار ایسے زمین پہ، اب تک مقابلہ کر رہے تھے 3-3.5 گھنٹے، پورے خون میں لت پت ہو گئے، آپ نے تلوار ایسے زمین پہ رکھی۔ تلوار زمین پر رکھنے کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم ہار گئے، تو سامنے اعلان ہو گیا کہ حسین ہار گئے، حسین ہار گئے، تلوار زمین پہ رکھی، آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے کہا نہیں نہیں، یہ مت کہنا کہ نبی کے نواسہ ہار گئے، میں نے تلوار اس لیے زمین پر نہیں رکھی، مقابلہ ہوگا، میں نے تلوار اس لیے زمین پر رکھی قد حان وقت صلاۃ العصر، عصر کا وقت ہو گیا ہے۔ بولو کون سی نماز کا وقت ہو گیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کتابوں میں لکھا ہے، جب آپ نے کہا نا کہ عصر کا وقت ہو گیا تو اندر سے آواز آئی، کیونکہ حضرت حسین نے فرمایا عصر کا وقت ہو گیا، میں پڑھوں گا، آپ بھی کلمہ پڑھو۔ اور حضرت حسین کی زبان مبارک سے بالغ ہونے کے بعد سے کبھی میری نماز قضا نہیں ہوئی ہے، میں نماز پڑھوں گا، آپ لوگ بھی نماز پڑھے۔ سامنے سے آواز آئی، پڑھ لو، ہم کو ضرورت نہیں ہے۔ کیا آواز آئی؟ پڑھ لو ہم کو۔ یہ آواز تو احمد آباد میں بھی آتی ہے۔ پھر حضرت حسین کی ٹیم میں کیسے ہو گئے؟ یہاں کتنے بیٹھے ہوں گے نالائق، غدار، نمک حرام، دھوکے باز، جو کہتے ہوں گے کہ ہم حسین میں ہیں اور آج فجر کی نماز نہیں پڑھے ہوں گے۔ آج تو یہ حضرت حسین کو دھوکہ نہیں دے رہے ہم لوگ، کیونکہ حضرت حسین نے تو تلوار رکھ دی اور کیا کہا؟ اور آپ کو معلوم ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ مجھے پانی دے دو نا۔ ارے مجھے پانی، کہا کیوں پانی؟ کہا پانی مجھے پینا نہیں ہے، آپ لوگوں نے پینے سے منع کیا نا، جان جائے گی اللہ کے راستے میں، لیکن کم سے کم اتنا پانی تو دے دو، میں میرے کپڑے سے خون کو صاف کر لوں، میرے بدن کو صاف کر لوں، میں وضو کر لوں۔ تو سامنے سے آواز آتی پانی بھی نہیں ملے گا، تو حضرت حسین آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرا کر کہتے مت دو پانی مت دو، میرا اللہ کہتا ہے مٹی سے تیمم کر کے نماز پڑھ لو۔ ہے نا قرآن میں، ہے نا، یہ قرآن میں پانی نہیں ملے تو کیا کرنے کا؟ نہیں بولو نا کیا کرنے کا؟ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر۔ حضرت حسین میدان کربلا کی، اور تیمم میں بہت آسان ہے، نیت کر لی تیمم کی، نمبر 2 یوں ہاتھ رکھا
یوں چہرے پر پھیر دیا، پھر یوں ہاتھ رکھا اور یوں ہاتھ پر یوں اور یوں ہو گیا، اللہ اکبر. بولو کون سی نماز شروع ہوگی؟ کیونکہ اب مجبور ہے، خون بھلے ہے لیکن نماز تو پڑھنا ہے. آپ نے نماز شروع کر دی، اللہ اکبر، پھر رکوع میں گئے، اللہ اکبر، پھر قومے میں آئے، سمیع اللہ لمن حمدہ، پھر پہلے سجدے میں گئے، اللہ اکبر. جہاں پہلے سجدے میں گئے وہ دشمنوں نے، میرے پیاروں میں قسم کھا کر کہتا ہوں، یہ احمد آباد کی مسجد میں، فیضان کی مسجد میں، میرے لیے کہنا آسان ہے لیکن جس پر گزرتی ہے، کیونکہ وہاں سے دشمنوں میں یہ فیصلہ ہوا کہ حملہ کر دو. ایک دشمن 2 تلوار لے کر، کتنی تلوار لے کر؟ 2. حضرت حسین تو سجدے میں، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ. ایک دشمن آتا 2 تلوار لے کر سیدھے ایسے آپ کے کندھے مبارک پر اتنا زور کا حملہ کرتا، آپ کے دونوں کندھے مبارک الگ ہو جاتے ہیں اور آپ ایسے ایسے زمین پر پلٹ جاتے. جیسے آپ زمین پر ایسے سیدھے ہوتے ہیں، ایک دوسرا دشمن معلوم نہیں کیسا لوہا لے کر آتا اور وہ لوہا کتنی مرتبہ آپ کے سینے پر مارتا، اتنی مرتبہ آپ کے سینے پر مارتا. پھر تیسرا دشمن شیمر نام کا آتا جو آپ کے پورے چہرے کو اور آپ کی گردن مبارک کو الگ کرتا اور اپنے تلوار کی نوک کے اوپر آپ کے چہرے کو رکھتا اور یوں تلوار کو اوپر اٹھاتا اور کہتا، دیکھو حسین کی گردن ہمارے پاس آ گئی، ہاں حسین قتل ہو گئے، ہم جیت گئے. ارے خیمے میں سے ایک جوان کی آواز آتی ہے، اے شیمر، اللہ کا دشمن، تم جیتے نہیں ہو، ہمارے حضرت حسین زندہ تھے تب بھی چہرہ اوپر تھا، آج شہید ہو گئے پھر بھی چہرہ اوپر نظر آتا ہے. میرے پیاروں اور بھی بہت لمبا واقعہ ہے، آگے کیا ہوا وقت نہیں ہے، صرف اتنا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، حضرت حسین نے جان دے دی؟ ہاں یا نہیں؟ بولو دی. کیا کہہ کر گئے؟ نبی کا نواسہ جان دے سکتا مگر نماز کو قضا. تو ہم کس کے ساتھ ہیں؟ حضرت حسین کے ساتھ. نہیں، ہم حضرت حسین. اچھا میرے کو یہ بتاؤ، حضرت حسین جنتی تھے کہ نہیں؟ ایک مرتبہ ابھی آپ خطبے میں سنو گے، ایک مرتبہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سب جنت میں جائیں گے، جوان بن کے جنت میں جائیں گے، اور جب سارے امتی جنت میں آ جائیں گے پھر جنت کے سردار آئیں گے، جوانوں کے سردار. تو صحابہ کرام نے پوچھا وہ کون ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین رضی اللہ تعالی عنہما، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے نبی فرماتے جب سارے لوگ جنت میں جائیں گے، جنت کا دروازہ کھلے گا اور جنت کے جوانوں کے سردار حضرت حسن اور حضرت، مطلب ان کو تو جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا تھا. بولو نا، مل گیا تھا. اور کوئی مجھے پوچھے کہ حضرت حسین کون ہے، میں جواب دیتا ہوں، اگر آپ کو حضرت حسین کے بارے میں معلوم کرنا ہو تو یاد رکھو، جن کے بدن مبارک میں گھیسا دوڑتی تھی تو حضرت فاطمہ الزہرا کی، جن کے بدن میں لہو دوڑتا تھا تو شیر خدا حضرت علی کا. وہ جنت کے جوانوں کے سردار تھے، وہ جنت کے پھول تھے، وہ جنت کی خوشبو تھی. اور میرے پیاروں کہہ دو کہ حضرت حسین کے سر پر پرورش کا ہاتھ تھا تو نانا جان محمد الرسول اللہ اتنی اچھی سرٹیفکیٹ والے کہتے ہیں جان دے دی مگر نماز کو. ہمارے پاس کوئی سرٹیفکیٹ جنت کا، تو پھر بے شرموں کی طرح فجر کیوں چھوڑتے ہو؟ نہیں کیوں؟ ایک نے مجھے ابھی کہا، ابھی میں وہاں تھا انڈور میں، مجھے کہا مولانا ہم تو حضرت حسین کو مانتے ہیں. میں نے کہا کم بخت، چہرے پہ داڑھی نہیں اور حسین کو مانتے. پب جی پہ رہتا ہے، پب جی پہ موبائل میں زنا ہوتا ہے، موبائل میں چوری ہوتی ہے، موبائل میں جوا کھیلا جاتا ہے، موبائل میں گیم کھیلی جاتی ہے. ارے میرے دوستو، مسواک کی جگہ موبائل کا استعمال ہوتا ہے، قرآن کو اٹھاتا نہیں ہے، موبائل کا استعمال ہوتا ہے، نماز پڑھتا نہیں ہے، موبائل کا استعمال ہوتا ہے. میرے پیاروں، ہمارے گھروں میں طلاق ہوتی ہے نا تو اس کی وجہ موبائل ہے. ہمارے گھر میں ماں کے چہرے پہ تماچا مارا جاتا ہے، اس کی وجہ موبائل ہے. ہمارے گھر سے باپ کو، بوڑھے باپ کو نکالا جاتا ہے، اس کی وجہ موبائل ہے. اور پھر کہتا ہم حضرت حسین کی جماعت میں. دھوکہ دیتے ہیں احمد آباد والے سب کو. چہرے پہ داڑھی نہیں، حسینی بن گئے. جیب میں مسواک نہیں، حسینی بن گئے. فجر کی نماز کے جنازے اٹھے اور حسینی بن گئے. آپ موبائل میں آدھی رات کو 2 بجے ننگی عورتوں کو دیکھنا، ناچنا، گانا، حسینی بن گئے. بتاؤ نا یہ کون سا. اور میں تو ایک بات کہتا ہوں قاری صاحب، چلو آج تک ہم نے بیوی کو دھوکہ دیا، بچے کو دھوکہ دیا،
اب نبی کے نواسے رہ گئے تھے دھوکہ دینے کے لیے؟ کیا بگاڑا تھا انہوں نے ہمارا؟ کیا بگاڑا تھا انہوں نے ہمارا؟ آرام سے کہتا حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے، تو اللہ کا بندہ داڑھی کہاں ہے؟ ارے تو کہتا میں حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے تو فجر کی نماز کہاں ہے؟ ارے حضرت حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے تو 24 گھنٹے میں قرآن کتنا پڑھا؟ ارے حضرت حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے تو زبان پر ماں بہن کی گالیاں کیسے آئی؟ پورے کربلا کے میدان میں حضرت حسین نے گالی دی، ارے بولو نا گالی دی، تو ہماری زبان پر کہا قدم قدم پہ تیری ماں تیری بہن، یہ کیا ہے؟ یہ ہے کیا؟ مجھے بتاؤ۔ ہاں یہ موبائل پورا دن موبائل۔ ابھی یہاں جمعہ کی نماز ہوگی نا، کتنے ایسے ہوں گے جو سنت نفل نہیں پڑھیں گے، یوں مسجد کے باہر نکلا یوں جیب میں ہاتھ، کیوں کیا ہوا؟ کروڑوں کا رولنگ کرتا ہے کیا؟ اور پھر کیا کرے گا معلوم؟ یوں موبائل دیکھے گا، کسی کا میسج آیا، پنچات کرنے کا موقع مل گیا، اور اگر نہیں آیا ہوگا نا میسج تو بیٹھے بیٹھے شروع کرے۔ کیا ہے میرے پیارو؟ جمعہ کا دن ہے، ایک تسبیح بتاتا ہوں، پڑھیں گے؟ نہیں بولو نا، پڑھیں گے؟ جمعہ کی نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھنے کا سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، بس کتنا آسان ہے جمعہ کی نماز کے بعد، کیونکہ یہ ٹائم ابھی ملے گا، پھر سیدھے آئندہ ہفتے، اور آئندہ ہفتے کے بیچ میں کون مر جائے گا معلوم نہیں، بلکہ ابھی بھی کون جیے گا کون مرے گا کچھ معلوم نہیں، لیکن ہر جمعہ کی نماز کے بعد 100 مرتبہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ ہمارے نبی فرماتے 100 مرتبہ پڑھ لے، اللہ تیرے 1000 گناہ معاف کرے گا، اور تیرے ماں باپ کے 24000 گناہ معاف کرے گا۔ پڑھیں گے؟ بولو پڑھیں گے انشاءاللہ۔